بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل صوم تیسری فصل ہے، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے بیان میں ہے۔ مصنف کہتے ہیں جب ثلاثی مزید غیر ملحق کے ابواب کے بیان سے فارغ ہوئے تو ملحق کے ابواب بیان کرنے سے پہلے رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے ابواب کو بیان کرتے ہیں۔ جب ہم ثلاثی مزید غیر ملحق کے ابواب سے فارغ ہوئے تو ملحق کے ابواب بیان کرنے سے پہلے رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے ابواب بیان کرتے ہیں۔ رباعی مجرد کا ایک باب ہے فعلالۃ، جیسے البعثرۃ ابھارنا، اس کی گردان ذکر کی بعثر یبعثر۔ اس باب کی دو علامتیں ہیں، نمبر ایک ماضی میں 4 حرف اصلی ہوتے ہیں اور نمبر دو علامت مضارع معروف میں بھی مضموم ہوتی ہے۔ باب فعللہ کی دو علامتیں، نمبر ایک ماضی میں 4 حرف اصلی ہوتے ہیں، نمبر دو علامت مضارع معروف میں بھی مضموم ہوتی ہے، جیسے بعثر۔ اس میں ماضی کے اندر دیکھیں تو با عین ثارا 4 حرف اصلی ہیں اور مضارع یبعثر میں یا مضموم ہے، علامت مضارع مضموم ہے۔ آگے علامت مضارع کی حرکت کے بارے میں قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں گے ماضی میں 4 حرف ہیں یا نہیں۔ اگر ماضی میں 4 حرف ہوں، خواہ سارے اصلی ہوں یا کچھ اصلی اور کچھ زائد، تو علامت مضارع معروف میں مضموم ہوتی ہے، جیسے یکرم، یصرف، یقاتل، یبعثر۔ ان کی ماضی اکرم، صرف، قاتل، بعثر ہے اور ان میں 4 حرف اصلی ہیں، اسی وجہ سے علامت مضارع یہاں پر مضموم ہے، یکرم، یصرف۔ اگر ماضی میں 4 حرف نہ ہوں تو خواہ 3 حرف ہوں یا 4 سے زائد ہوں تو وہاں علامت مضارع مفتوح ہوا کرتی ہے۔ 3 حرف ہوں جیسے ینصر، اس کی ماضی نصرہ 3 حرفی ہے، اور 4 حرف سے زائد ہوں جیسے یجتنب، یتقابل، ان کی ماضی اجتنبا اور تقابلہ میں 4 حرف سے زائد ہیں، تو اسی وجہ سے یہاں پر یجتنب، یتقابل، ینصر علامت مضارع مفتوح ہے۔ علامت مضارع کی حرکت کا قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہیں، دیکھیں گے ماضی میں 4 حرف ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ماضی میں 4 حرف ہوں، خواہ سارے اصلی ہوں یا کچھ اصلی اور کچھ زائد، تو علامت مضارع معروف میں مضموم ہوتی ہے، جیسے یکرم، یصرف، یقاتل، یبعثر۔ ان کی ماضی اکرم، صرف، قاتل اور بعثر ہے اور ماضی میں 4 حرف ہیں، اسی وجہ سے ان کی علامت مضارع مضموم ہے۔ اگر ماضی میں 4 حرف نہ ہوں، خواہ 3 حرف ہوں یا 4 سے زائد ہوں، تو علامت مضارع مفتوح ہوتی ہے۔ 3 حرف ہوں جیسے ینصر، اس کی ماضی نصرہ 3 حرفی ہے، اسی وجہ سے یا علامت مضارع مفتوح ہے، اور 4 سے زائد ہوں یجتنب، یتقابل، ان کی ماضی اجتنبا اور تقابلہ ہے، 4 حرف سے زائد ہے، اسی وجہ سے علامت مضارع یجتنب اور یتقابل میں مفتوح ہے۔ رباعی مزید فی 2 قسم پر ہے، بے حمزہ وصل اور با حمزہ وصل۔ رباعی مزید فی بے حمزہ وصل کا ایک باب ہے تفاعل۔ اس کی علامت یہ ہے کہ 4 حرف اصلی سے پہلے تا زائد ہوتی ہے، جیسے التسربل، قمیص پہننا۔ رباعی مزید فی 2 قسم پر ہے، با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل۔ بے حمزہ وصل کا ایک باب ہے تفاعل، اس کی علامت یہ ہے 4 حرف اصلی سے پہلے تا زائد ہوتی ہے، التسربل، اس کا معنی ہے قمیص پہننا، اس کی گردان ذکر کی۔ اور با حمزہ وصل کے 2 باب ہیں، پہلا باب ہے افعلال، اس کی 3 علامتیں ہیں، نمبر 1 دوسرا لام مشدد ہوتا ہے، نمبر 2 4 حرف اصلی پر ایک لام زائد ہوتا ہے، نمبر 3 ماضی اور امر میں حمزہ وصل ہوتا ہے۔ رباعی مزید با حمزہ وصل کے 2 باب ہیں، پہلا باب ہے افعلال، اس کی 3 علامتیں، نمبر 1 دوسرا لام مشدد ہوتا ہے، نمبر 2 4 حرف اصلی پر ایک لام زائد ہوتا ہے، نمبر 3 ماضی اور امر میں حمزہ وصلی ہوتا ہے، جیسے الاقشعرار، بال کھڑے ہو جانا، اس کی گردان ذکر کی اقشعر، یقشعر۔ اقشعر اصل میں تھا اقشعرر، یقشعر اصل میں تھا یقشعرر۔ تو جس طرح احمر یحمر میں ادغام گزرا، تعلیل گزری، اسی طرح یہاں پر بھی ہوگا، لیکن ایک فرق ہے، یہاں پر جو متجانسین ہیں ان میں سے پہلا متجانس کا ماقبل ساکن ہے، لہذا اس کی حرکت ماقبل کو دے کر ادغام کریں گے۔ اقشعرر اصل میں تھا
تو را کی حرکت پہلی را کی حرکت ماقبل کو دے کر اس کا دوسری را میں ادغام کریں گے تو اکشارہ ہو جائے گا، جبکہ احمرہ میں ایسا نہیں تھا، وہ اصل میں احمرہ تھا، وہاں پر پہلے متجانس کا ماقبل ساکن نہیں تھا بلکہ متحرک تھا، تو وہاں پر پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرتے ہیں۔ اکشارہ یکشعرو کا ادغام بالکل احمرہ یحمرو کی طرح ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اکشارہ یکشعرو میں جو متجانسین ہیں دو را، ان میں سے اول کا ماقبل ساکن ہے، تو اس میں پہلے متجانس کی حرکت ماقبل کو دے کر اس کا دوسرے میں ادغام کریں گے، جیسے اکشارہ اصل میں اکشارہ تھا، رائے اول کی حرکت عین کو دے کر اس کا رائے ثانی میں ادغام کریں گے تو اکشارہ ہو جائے گا، لیکن جو احمرہ گزرا اصل میں احمرہ تھا، وہاں پر متجانسین میں سے اول متجانس کا ماقبل متحرک تھا، لہذا وہاں نقل حرکت تو نہیں ہوگی، پہلی را کو ساکن کر کے اس کا دوسرے میں ادغام کریں گے۔ احمرہ اصل میں احمرہ تھا، پہلی را کو ساکن کر کے اس کا دوسرے میں ادغام کیا تو احمرہ ہو گیا۔ اور رباعی مزید با حمزہ وصل کا دوسرا باب جو ہے وہ افعن لال ہے، اس کی دو علامتیں ہیں، عین کلمہ کے بعد نون زائد ہوتا ہے اور ماضی میں اور امر میں حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ رباعی مزید با حمزہ وصل کے دوسرا جو باب ہے وہ افعن لال ہے، اس کی دو علامتیں ہیں، نمبر 1 عین کلمہ کے بعد نون زائد ہوتا ہے اور نمبر 2 ماضی اور امر میں حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ اس کی مثال الابرن شاق، سخت خوش ہونا، اس کی گردان ذکر کی ابرن شکا یبرن شکو الی آخرہ۔